بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پر تشریف لے جا رہے تھے تو راستے میں پیش آنے والے واقعات میں سے چند واقعات یہ بھی ہیں۔ ایک بڑھیا نظر آئی، اس نے آپ علیہ السلام کو آواز دی۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا کہ اس کی طرف قطعاً توجہ نہ دیجیے۔ کچھ آگے بڑھے تو ایک آدمی کھڑا ہوا ملا، اس نے بھی آواز دے کر آپ علیہ السلام کو اپنی طرف متوجہ کرنا چاہا۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام نے اس کی طرف بھی التفات نہ کرنے دیا۔ کچھ دور گئے تھے کہ تین آدمی کھڑے ہوئے نظر آئے، انہوں نے آپ علیہ السلام کو دیکھ کر سلام کیا۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے سلام کا جواب دیجیے۔ پھر بتلایا کہ وہ بوڑھی عورت جو سر راہ کھڑی ہوئی ملی وہ دنیا تھی، جس نے بوڑھی عورت کا روپ اختیار کر رکھا تھا، اور دنیا کی عمر اتنی ہی رہ گئی ہے جتنی اس عورت کی ہے، اور وہ شخص جو آپ علیہ السلام کو آواز دے رہا تھا وہ شیطان تھا۔ دنیا اور شیطان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی طرف ملتفت کرنا چاہتے تھے، اور وہ تین آدمی جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سفر میں بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا کہ وہ اپنی قبر میں کھڑے ہوئے نماز پڑھ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کو بھی دیکھا اور جہنم کے خازن کو بھی دیکھا جس کا نام مالک ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جہنم کے خازن کو آسمان میں دیکھا ہو، لیکن حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں ہے، جس کو بخاری اور مسلم نے نقل کیا ہے، کہ تینوں کا ذکر ایک ساتھ کیا گیا ہے۔ اس سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ایسی قوم کے پاس سے گزرے جن کے ناخن تانبے کے تھے اور وہ اپنے چہروں اور سینوں کو ناخنوں سے کھرچ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین علیہ السلام سے ان کے متعلق دریافت فرمایا تو انہوں نے جواب دیا، یہ وہ لوگ ہیں جو انسانوں کا گوشت کھاتے ہیں، یعنی غیبت اور چغل خوری کے مرض میں مبتلا ہیں۔ اسی طرح راستے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو دیکھا جو ایک ہی دن میں زمین کے اندر بیج بھی ڈالتے ہیں اور کھیتی بھی کاٹ لیتے ہیں۔ کاٹنے کے بعد ان کے کھیت پھر ویسے ہرے بھرے ہو جاتے ہیں جیسے تھے۔ یہ ماجرا دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام سے دریافت کیا کہ یہ کون لوگ ہیں اور ان کی کھیتی کا کیا قصہ ہے؟ حضرت جبریل امین علیہ السلام نے جواب دیا، یہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے ہیں اور ان کی ایک نیکی کا اجر 700 گنا سے بھی زیادہ ہوتا ہے۔ یہ لوگ جو کچھ بھی خرچ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے بہتر ان کو عطا کرتا ہے۔ اسی سفر میں کچھ ایسے لوگ بھی نظر آئے جن کے سر پتھروں سے کچلے جا رہے تھے، اور کچلنے کے بعد ان کے سر اپنی سابقہ حالت پر لوٹ جاتے تھے۔ یہ سلسلہ اسی طرح جاری رہتا تھا۔ یہ وہ لوگ تھے جو فرض نماز کی ادائیگی میں سستی کرتے ہیں، وقت پر ادا نہیں کرتے۔ آگے بڑھے تو کچھ ایسے لوگ بھی ملے جن کے آگے اور پیچھے شرم گاہوں پر چیتڑے لپٹے ہوئے تھے، اور وہ بیل کی طرح چراگاہوں میں زری اور زقوم چرتے پھر رہے تھے۔ یہ دونوں جہنم کے کانٹے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ یہ لوگ کون ہیں؟ حضرت جبریل امین علیہ السلام نے جواب دیا، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے۔ اسی دوران کچھ ایسے لوگ بھی نظر آئے جن کے سامنے دو پتیلے رکھے ہوئے تھے، ایک میں پکا ہوا گوشت تھا اور دوسرے میں کچا اور سڑا ہوا گوشت پڑا ہوا تھا۔ وہ لوگ کچا اور سڑا ہوا گوشت کھا رہے تھے اور پکے ہوئے بہترین گوشت کو نظر انداز کر رہے تھے۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام نے بتلایا کہ یہ امت کے وہ لوگ ہیں جن کے پاس حلال اور پاکیزہ بیویاں موجود ہیں، مگر وہ زانی اور فاجر عورتوں کے ساتھ رات گزارتے ہیں اور صبح تک انہی کے پاس رہتے ہیں۔ ان میں بہت سی وہ عورتیں بھی ہیں جو حلال اور طیب مردوں کو چھوڑ کر زناکار اور بدکار مردوں کے ساتھ اپنی راتیں بسر کرتی ہیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک مکڑی کے قریب سے ہوا۔ اس مکڑی کی خاص بات یہ تھی کہ جو شخص بھی اس کے پاس سے گزرتا یا جو چیز بھی اس کے نزدیک جاتی وہ اس کو پھاڑ ڈالتی۔
حضرت جبریل امین علیہ السلام نے بتلایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے یہ ان لوگوں کی مثال ہے جو راستے میں چھپ کر بیٹھتے ہیں اور گزرنے والوں کو لوٹتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایسی قوم پر سے بھی گزر ہوا جس کے افراد لکڑیاں جمع کر رہے تھے اور ان کے ڈھیر پر ڈھیر لگا رہے تھے، حالانکہ ان میں ان لکڑیوں کو اٹھانے کی طاقت نہیں تھی، مگر وہ جمع کرتے چلے جا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں اور لکڑیوں کا وزن کیوں بڑھاتے چلے جا رہے ہیں؟ حضرت جبریل امین علیہ السلام نے جواب دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جن پر لوگوں کی امانتوں اور حقوق کا بار گرہ موجود ہے، مگر وہ بددیانتی کر کے اور حقوق مار کر اپنا بوجھ بڑھاتے جا رہے ہیں۔ اس کے بعد وہ لوگ ملے جن کے ہونٹ اور جن کی زبان لوہے کی کینچیوں سے کاٹی جا رہی تھی۔ ایک بار کٹ جانے کے بعد پھر وہ اپنی حالت پر واپس آ جاتی، پھر ان کو کاٹا جاتا تھا، پھر صحیح ہو جاتی تھی۔ یہ سلسلہ لگاتار جاری تھا۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام نے بتلایا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے وہ واعظ اور خطیب ہیں جو لوگوں کو نصیحت کرتے اور خود ان پر عمل نہیں کرتے۔ تو ناظرین گرامی، ہم ان گناہوں سے کیسے بچ سکتے ہیں؟ آئیے کچھ طریقہ کار ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جہنم کی آگ اس آنکھ پر حرام ہے جو خوف خدا میں آنسو بہاتی ہے، اور اس آنکھ پر بھی حرام ہے جو راتوں کو جا کر اللہ کے راستے میں پہرا دیتی ہے۔ انسانی فطرتوں اور مزاج میں جس قدر جذبات و احساسات ہیں، ان کا اظہار زندگی کے مختلف مراحل میں ہوتا رہتا ہے۔ انسانی فطرت کے اہم جذبات ہیں جن کا اظہار بھی خالق کائنات کے متعین حدود کے اندر عین فطرت ہے، اور پھر یہ مختلف جذبات و احساسات شدت کی منزل پر ایک دوسرے کا علاج بن جاتے ہیں۔ جیسا کہ ہنسی اور خوشی کو غم کا علاج سمجھا جاتا ہے، اسی طرح غم کی شدت بڑھ جاتی ہے تو آنسوؤں کا بہانا دل کا علاج بن جاتا ہے۔ ایک شخص نے تاجدار رسالت شہنشاہ نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں کس چیز کے ذریعے جہنم سے نجات پا سکتا ہوں؟ فرمایا اپنی آنکھوں کے آنسوؤں سے۔ عرض کی، میں اپنی آنکھوں کے آنسوؤں کے ذریعے سے جہنم سے نجات کیسے پاؤں گا؟ فرمایا ان دونوں کے آنسوؤں کو اللہ عز و جل کے خوف سے بہاؤ، کیونکہ جو آنکھ اللہ عز و جل کے خوف سے روئی اسے جہنم کا عذاب نہیں ہوگا۔ حضرت عبد الواحد بن زید فرماتے تھے، اے بھائیو، تم شوق خدا سے کیوں نہیں روتے؟ کیا تمہیں معلوم نہیں جو اپنے سردار کے شوق میں روئے اسے وہ اپنے دیدار سے محروم نہیں کرتا؟ اے بھائیو، تم خوف جہنم سے کیوں نہیں روتے؟ کیا تمہیں معلوم نہیں جو خوف جہنم سے رویا اسے اللہ تعالیٰ جہنم سے پناہ عطا فرمائے گا؟ حضرت فرقت کہتے ہیں کہ میں نے کسی کتاب میں پڑھا ہے، جنت کے شوق میں رونے والے کے لیے جنت اپنے رب کے سامنے خود شفاعت کرتی ہے اور کہتی ہے جیسے یہ میرے لیے رویا ہے اسے اسی طرح جنت میں داخل بھی فرما دے، اور جہنم بھی اس کے لیے اپنے رب سے پناہ مانگتی ہے اور کہتی ہے اے رب العالمین، اسے مجھ سے پناہ عطا فرما جیسا اس نے مجھ سے پناہ مانگی اور مجھ میں داخلے کے خوف سے رو پڑا۔ پیارے ناظرین، حضرت عبد الرحمن بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے رات کو ایک خواب دیکھا جس کا ایک حصہ یہ بھی تھا۔ ترجمہ اس کا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں نے امت کے ایک مرد کو جہنم کے کنارے پر دیکھا جس کے پاس خوف خدا آیا اور اس کو جہنم سے بچا لے گیا۔ اسی طرح اپنی امت کے دوسرے مرد کو دیکھا جو جہنم میں گرنے لگا تھا تو اس کے پاس اس کے وہ آنسو آئے جو خوف خدا سے بہے تھے، انہوں نے بھی اسے آگ سے نکال لیا۔ آنسو خدا کی وہ نعمت ہے جو غم کی شدت میں انسان کی دماغی توازن کو بگاڑنے سے بچاتی ہے۔ نفسیات کے ماہرین کا کہنا ہے کہ جب انسان پر غم کا شدید حملہ ہوتا ہے اور دماغ کا دفاعی نظام ناکام ہوتا ہے تو آنسوؤں کا سیلاب غم کے طوفان کو بھگا کر لے جاتا ہے، جس کے بعد تسکین قلب اور راحت محسوس ہوتی ہے، نیز دماغی انتشار سے بھی نجات ملتی ہے۔